الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات بابرکات کو ہر عمل کے لیے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کی زندگی، چاہے وہ نجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، ہر زندگی کے لیے اسوہ حسنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اس عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے طریقے کو کر کے بتایا عملی طور پر یا قولی طور پر، وہاں پر غلط طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اور قولی طور پر بھی اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں چھٹی کا رواج ہے کہ پیدائش کے 5ویں یا 6ٹھے دن جو ہے وہ ایک خاص قسم کی تقریب کی جاتی ہے جس کو چھٹی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں اس چھٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو 7ویں دن، یعنی جس دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے، جیسے آج ہفتے کا دن ہے، اگر ہفتے کے دن کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جمعہ، یعنی ہر پیدائش کے پچھلے دن والے دن جو ہو وہ 7واں دن کہلائے گا۔ اس 7ویں دن کرنے کے جو اعمال ہے وہ 3 اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے گا، دوسرا اس کے بالوں کو منڈوا کر، یعنی اس کو گنجا کر کے اس کے بالوں کے مقدار کے مطابق چاندی یا اس چاندی کی رقم کو صدقہ کیا جائے گا۔ تیسری چیز عقیقہ کیا جائے گا، اگر وسعت ہے، اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 بکریاں یا 2 بکرے، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکری یا 1 بکرا جو ہے اس کے کیا ہوگا، ذبح کر کے عقیقہ کیا جائے گا۔ اور عقیقے کے گوشت کا حکم ویسا ہی ہے جیسے قربانی کے گوشت کا حکم ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دعوت بھی کر سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے قربانی کے گوشت کے بارے میں ہے کہ 3 حصے کیا جائے، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اس میں بھی یہ حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پورا کا پورا اگر رکھنا چاہے تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں عقیقے کے متعلق یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ عقیقے کا گوشت خود والدین نہیں کھا سکتے، اس کی دعوت نہیں کر سکتے، غلط ہے۔ عقیقے کے گوشت کا حکم قربانی کے گوشت کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جس پہ جو ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں بچے کے نام رکھنے کے متعلق، کہ بچے کا نام جو ہے وہ رکھنے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اصل میں بچے کے نام رکھنے کا جو حق ہے وہ والدین کو ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دادا دادی، نانا نانی، پھپھی، چاچی وغیرہ رشتہ دار وہ اپنے اپنے نام تجاویز پیش کرتے کہ یہ رکھ دیا جائے، یہ رکھ دیا جائے۔ اب اگر کسی ایک کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے جو حق دیا ہے نام رکھنے کا وہ اولاد کا والدین کو دیا ہے کہ اولاد جو پیدا ہوگی اس کا نام جو ہے وہ والدین رکھے۔ ہاں اگر باہمی مشاورت سے طے کر لیا جائے، ناراضگی بھی نہ ہو تو یہ اچھا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن بچوں کے نام رکھنے میں جو رویہ ہمارے یہاں رائج ہو چکا ہے اس کی تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بعض حضرات جو ہے وہ دنوں کے اعتبار سے، وقتوں کے اعتبار سے کہ اس دن اتنے بج کے اتنے منٹ پر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی مناسبت سے نام رکھا جائے گا، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کھولتے ہیں اور انگلی رکھتے ہیں
اب جو لفظ میں انگلی رکھ دی جاتی ہے اس لفظ کا نام رکھا جاتا ہے، اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم سے نام چنتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو نام ہے ہم وہ چنیں۔ اب کسی نے اپنی بچی کا نام منتشا رکھا ہوا ہے کہ بھئی منتشا اچھا نام ہے، حالانکہ منتشا کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ مطلب جو تو چاہے کر۔ اب یہ کوئی معنی تو نہیں ہے نا، یہ دو من اور تشا دو الگ الگ جملے سے ہم نے کیا کر لیا، نام لکھ دیا۔ کسی نے جو ہے اپنے بچے کا نام وریشہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ وریشہ یہ نام نہیں ہے۔ ایک خاتون تھی، ان کے 3 بچی کی ولادت ہوئی، تو انہوں نے سورہ کوثر کو چنا کہ ہمیں سورہ کوثر سے مطلب نام چنوں گی، تو ایک بچی کا نام کوثر چنا، دوسری کا نام ونحر اور تیسری کا نام ابتر، کیونکہ انا اعطیناک الکوثر آخری میں، فصلی لربک ونحر آخری میں، ان شانئک هو الابتر۔ چلے پہلا نام پھر بھی صحیح ہے، دوسرا نام بھی معنی کے اعتبار سے، لیکن ابتر دم بریدہ ہونا، نامراد ہونے کے معنی پر ہے، یہ کس طریقے سے نام ہے؟ تو ہمارے یہ بھی ہے کہ قرآن سے نام چنے جائے۔ حالانکہ نام رکھنے کے متعلق جو احادیث مبارکہ میں جو چیزیں ہیں وہ میں ایک چند احادیث بیان کرتا ہوں کہ نام رکھنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم، کہ تم کل قیامت کے دن جو ہے اپنے ناموں کے اور اپنے آباء والد کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے، فاحسنوا اسماءکم، تو اپنے ناموں کو اچھا رکھو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ وہ اچھے ناموں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نام کو انبیاء کے نام کے ساتھ رکھو، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے نام ہے ان ناموں کے ساتھ جو ہے تم اپنے نام کو رکھو۔ اور وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب ترین عمل ہے، جو نام ہے، وہ کیا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی بچے کا نام رکھا جائے تو اس نام میں اگر عبدیت غالب ہے، مطلب عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الہادی وغیرہ ذالک، جو اللہ کے نام کے ساتھ لفظ عبد ہوتا ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے کہ عبدیت کیسے میں اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حارث و حمام، اور سچے ناموں میں سے حارث اور حمام ہے۔ اس الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے نام کی جو ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یا تو اللہ کے ناموں میں سے نام رکھے جائے یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ناموں میں سے نام رکھا جائے۔ تیسری چیز وہ کیا ہے کہ جس نام کا معنی اچھا ہو وہ نام رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ برا نام جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرب اور مرہ، کہ حرب لڑائی کو کہتے ہیں عربی میں، جنگ کو، لڑائی کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن ناموں کے معنی غلط ہے یا بے مطلب معنی ہے، کوئی مطلب ہی کوئی نہیں ہے، تو اس نام کو رکھنا نہیں چاہیے۔ آج ہمارے ہاں ناموں کے رکھنے میں کیا ہوتا ہے، چنا جاتا ہے کہ خاندان میں اور ہمارے علاقے میں جو نام نہیں ہے وہ نام بچے یا بچی کا رکھا جائے۔ اب اور رکھا جاتا ہے تو وہ نام ایسا ہوتا ہے اس کا معنی ہی کوئی نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے لہذا ناموں کے رکھنے میں ضروری یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق الولد علی الوالد، کہ باپ کا، اولاد کا حق باپ پر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، اس کو ادب سکھائے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والد اپنے بچے کو سب سے پہلا جو تحفہ دیتا ہے وہ نام کا دیتا ہے، تو لہٰذا اسے چاہیے کہ اچھا نام دے اور اسے چاہیے کہ نام کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی اچھی کرے۔ تو لہٰذا ہمیں نام رکھنے کے متعلق دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ نام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے ہے۔ اگر کسی بچی کا نام ہے تو صحابیات کے ناموں میں سے نام رکھا جائے، جو اللہ کی دوست ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں لڑکوں میں، ان کا نام تلاش کیا جائے۔ جو خواتین جو اللہ کی ولیہ گزری ہے ان کے ناموں میں سے بچیوں کے نام رکھے جائے۔ پھر اگر رکھنا ہے تو اس نام کو رکھا جائے جس کے معنی اچھے ہو۔
اب اگر کسی نام کے معنی اچھے نہیں یا کسی نام کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا تو ان ناموں کو نہ رکھنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو لہذا بحیثیت والد اور والدہ یعنی والدین ہونے کے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام یا تو اللہ کے ناموں میں سے رکھیں، یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یا اولیاء کے ناموں میں سے رکھیں، یا پھر جن ناموں کا معنی اچھا ہے اس کو رکھیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں تعداد کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، گھنٹوں کے اعتبار سے، منٹ کے اعتبار سے اور قرآن سے نام رکھنے، اب قرآن میں تو حمار یعنی حمار گدھے کو کہتے ہیں، گدھے کا لفظ بھی قرآن میں ہے، کلبن کتے کا لفظ بھی آئے، فرعون کا بھی آئے، قارون کا بھی آئے، ابلیس کا بھی آئے۔ تو اب کیا مطلب ہے؟ قرآن میں آیا ہے تو ہمارا جو نظریہ بنا ہے کہ قرآن میں بابرکت مطلب جو ہے نا نام ہم چنیں گے تو پھر اپنے بچوں کا نام ابلیس رکھا جائے، اپنے بچوں کا نام حمار رکھا جائے؟ قرآن میں تو آیا نا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو جو اسوہ حسنہ بنایا ہے ہم اس کو فالو کریں نا، نہ یہ کہ اپنی سوچوں کو، اپنی ذہنیت کو، اپنے نظریات کو، اپنی فکر کو نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے وہ ہم سنیں۔ بچے کی پیدائش پر کیا تعلیمات ہے کہ اور اذان دی جائے، تحنیک یعنی کہ کوئی میٹھی چیز چھوارا یا کھجور اس کو چبا کے بچے کی زبان میں رکھا جائے، یہ ہے۔ 7ویں دن کیا ہے؟ بچے کا نام رکھا جائے اچھا، بچے کے بال کو مڑا کے اس کے چاندی یا چاندی کے برابر صدقہ کیا جائے، عقیقہ کیا جائے 7ویں دن، 6ٹھے دن نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بچے کی پیدائش سے لے کر سارے جو معاملات ہو رہے ہوتے وہ غیر شرعی ہو رہے ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ولد لہ ولد، کہ جس شخص کا بچہ پیدا ہو، کسی کی اولاد پیدا ہو، بچی پیدا ہو، ولیحسن اسمہ، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام کیا کرے؟ اس کو اچھا نام دے۔ دوسرا کام کیا کرے؟ اس کی اچھی تربیت کرے۔ تیسرا کیا کرے؟ فَإِذَا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے یا بالغہ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ، اس کی شادی کروائے۔ شادی کروانا بھی والدین کا حق ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بالغ ہو گیا اور اس نے اپنے بچہ یا بچے کی شادی نہیں کروائی اور وہ بچہ یا بچی کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو جو گناہ میں مبتلا ہونے کا گناہ بچے کو ملے گا وہ والدین کو بھی ملے گا۔ آج ہمارے سامنے ساری صورتحال ہے، ہم کہاں مطلب ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لہذا بحیثیت والدین ہونے کے ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کے نام سے لے کر تربیت سے لے کر شادی کروانے تک ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کے طریقے کو اپنائیں اور انہی کے طریقے کو اپنا کر عمل کرتے ہوئے آگے تک پہنچائیں۔ اسی میں ہماری دین دنیا آخرت کی کامیابی بھی ہے، راحتیں بھی ہیں، عافیت بھی ہے۔ اگر اب ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ سارا کام ہمارے خلاف شرع ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ خلاف شرع کیسے ہو رہے؟ چھٹی کی جا رہی ہے۔ اب چھٹی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خلاف شرع کام ہے، کوئی آپ کو ثواب نہیں ملا۔ اگر آپ 7ویں دن دعوت کرتے عقیقے کی تو یہ آپ کو ثواب ملتا۔ نام رکھنے میں ہمارا طریقے خلاف شرع ہے۔ تو اس چیز کو ہم ذرا تھا اپنے معاشرے میں بات بتائے کہ بھائی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کسی بچی کی ولادت ہوتی ہے تو یہ طریقہ ہے، پہلے دن اذان دی جاتی ہے، تحنیک یعنی کہ شہد یا میٹھی چیز اس کو بچے کے زبان میں، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، برگزیدہ بندہ ہو، وہ زبان سے چبا کے تھوڑا اس کی چٹا دے، یہ پہلے دن کا عمل ہے۔ پھر 7ویں دن، اور 7ویں دن کیا ہوگا؟ بچے کی پیدائش جس دن ہوتی ہے اس سے جو پہلا دن ہے وہ 7واں دن کہلاتا ہے۔ اس 7ویں دن میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام اچھا نام رکھنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں بال منڈا کے چاندی یا اس کے برابر کی قیمت کو صدقہ کرنا ہے۔ اگر وسعت ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے۔ بچے کے لیے یعنی لڑکا ہو تو 2 بکری یا بکرے، اور اگر بچی لڑکی ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا ہمیں ذبح کرنا ہے۔ اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو پھر 14ویں دن، پھر اس کے بعد اس دن بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد 21ویں دن، مطلب اگر 21ویں دن بھی نہ ہو، جب بھی عقیقہ کرنا ہو تو 7ویں دن کا لحاظ رکھا جائے گا۔ جس کا آسان سا طریقہ میں نے آپ حضرات کو بیان کیا کہ جس دن بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس سے پہلے والا دن وہ 7واں دن کہلائے گا۔ اب اگر 5 سال کی عمر میں بچے کا اگر عقیقہ کروایا جاتا ہے تو خیال رکھا جائے کہ جس دن بچے کی پیدائش ہوئی تھی اس پیدائش سے پہلے والے دن جو ہے کیا کیا جائے؟ عقیقہ کروایا جائے، تاکہ صحیح طریقے سے ہم شریعت پر عمل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد بچے کی تربیت
تعلیم و تربیت آتی ہے ہمارے اوپر، پھر بالغ ہونے اس کی اچھی جگہ پر شادی کروانا ہوتی ہے، یہ والدین پر اولاد کے حق ہے۔ یہ نہیں کہ شریعت نے اولاد پر والدین کے تو حق رکھے ہیں لیکن والدین پر اولاد کا کوئی حق نہیں رکھا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے جس طریقے سے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے بچوں کے حق کو بھی بیان کیا ہے، تو لہذا بحیثیت والدین ہونے کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں۔ تو نام کے معاملے میں نے بیان کیا اور کافی تفصیلی بیان کر دیا کہ نام رکھنے میں کیا طریقہ ہونا چاہیے، اختصار سے طور پر بتا کے پھر میں بات ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کے ناموں میں سے، پھر نبیوں کے ناموں میں سے، یا پھر وہ نام جن کا معنی اچھا ہو، ان پر ہم ترتیب سے چلیں گے۔ اور اس کے علاوہ جس نام کا معنی ہی نہیں ہے یا جس نام کا معنی ہے لیکن غلط ہے تو ان ناموں کو بے شک سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن ان ناموں کو ہم نہیں رکھیں گے، کیونکہ شریعت کا حکم ایسا ہی ہے کہ ایسا نام نہیں رکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے طریقوں کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی، آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔